बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, माह मुबारक रमजान का आगाज बाबरकत सातों में शहर भर की मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम। शहरियों की अकीदत और एहतराम से आमद, सहरी की तैयारियां भी होने लगी। अहले लाहौर आज पहले रोजे के लिए सहरी की बरकतें समेटेंगे। लाहौर न्यूज की जानिब से अहले इस्लाम को मुबारक हो। माह मुबारक रमजान का आगाज बाबरकत सातों में शहर भर की मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम। शहरियों की अकीदत और एहतराम से आमद, सहरी की तैयारियां भी होने लगी। अहले लाहौर आज पहले रोजे के लिए सहरी की बरकतें समेटेंगे। लाहौर न्यूज की जानिब से अहले इस्लाम को रमजान मुबारक। माह रमजान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों की सिंहपुर मंडी में फलों की खरीदारी, शहरियों की जानिब से महंगाई के भी शिकवे। माह रमजान में इंतजामिया फलों कीमतों में इस्तेकाम यकीनी बनाए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकतों रहमतों वाला महीना है और ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस माह रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि फल फ्रूट खरीदती हुई दिखाई दे रही है। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है जो कि अपने बच्चों के लिए फल खरीदने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, माह रमज़ान के लिए फल खरीदने आए हैं? रमज़ान में जब खरीदने के लिए आए तो हर चीज़ महंगी हुई हुई है। रमज़ान से पहले जो चीज़ थी डबल हो हुई है। जो हमारी जेब जो जवाब नहीं दे रही है, अब देख दो के वापस चले जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे बताएं कि रमज़ान में फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बच्चों की डिमांड होती है कि वो फल खाएं और अफ्तारी करें, सहरी करें, तो इसमें किस हद तक मुश्किल होता है उनको रमज़ान में फल खिलाना, क्योंकि महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है? वो फिर क्या करेंगे? उनको बच्चों को कहेंगे जी सब्र करें, क्या करें? हर चीज़ अब सस्ती होगी, फिर लेंगे। रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। बाहर के मुल्क में हर चीज़ सस्ती होती है, यहाँ पे डबल हो जाती है। जी भाई, आप बताइएगा, आप आए हैं, माह रमज़ान का महीना है, घर वालों के लिए क्या खरीदने के लिए आए हैं? सारे दिल तो बहुत करता है कि अब बंदा हर चीज़ खरीदे, मगर 2015 में 14 में हर चीज़ सस्ती थी। अंडा 8 रुपये का था, रोटी जो सी 4 5 6 रुपये की, अब रोटी 15 रुपये की है, नान ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये का है। माह रमज़ान तो आ गया, रहमत व बरकतों वाला महीना आ गया, फल खाना भी ज़रूरी है, इसीलिए सब्ज़ी मंडी में रश दिखाई दे रहा है। लेकिन शहरियों का यही शिकवा है कि महंगाई इस हद तक ज़्यादा है कि वो फल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि इस रमज़ान अपने बच्चों को फल खिला सकें, क्योंकि हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। आपका शुक्रिया शाहजेब। लेस्को का सारिफीन के सहूलत के बरवक्त इक़दाम, रमज़ान मुबारक में बिजली की बिलातातुल फरहमी का फैसला। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर कहते हैं कि सहर इफ्तार और तरावी के दौरान बिजली की बिलातातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात क्या हैं, फहद अमीन की न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शहरियों को दिक्कत से बचाने के लिए अहम इक़दाम, रमज़ान और मुबारक के दौरान में बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। लेस्को के सहर इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इंतजाम मुकम्मल। बिजली की फराहमी की मॉनिटरिंग के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम, चीफ इंजीनियर सरबराह होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर कहते हैं कि सहर और इफ्तार और तरावी के औकात में हाई लॉसेस फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम सब डिवीजन्स में इजाफी ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान फ्राहम कर दिया गया है। सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करेंगे। लेस्को ने अपनी जैसे पहले रवायात लेस्को की हैं उनको बरकरार रखते हुए हमने रमज़ान से पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस वक्त सप्लाई की कोई शॉर्टफॉल नहीं है और इंशाल्लाह ताला लेस्को की पूरी कोशिश है कि हम इस कम से कम ये दो टाइमिंग्स हैं, सहरी और अफ्तारी, इसमें कंटिन्यूटी और सप्लाई इंश्योर करेंगे। किसी भी किस्म के हादसा से निपटने के लिए मेरी टीमें मौजूद हैं। लेस्को चीफ का मजीद कहना था कि तमाम लेस्को स्टाफ हाई अलर्ट पर है, किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स किया जाएगा। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों की सहूलत के इक़दाम। वासा का कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर 24 घंटे फ़ाल रहेगा। एमडी वासा गुफरान अहमद कहते हैं सहर इफ्तार के औकात में पानी की बिलातातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर वासा लाहौर ने रमज़ान मुबारक में पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी, निकासियाब और सीवरेज की रवानी को यकीनी बनाने के खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासियाब के मसाइल के फौरी हल के लिए जामे हिकमत अमली बनाई गई है। मसाजिद के अतराफ निकासियाब और सीवरेज के मसाइल का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। शहरी के वक्त 3 बजे हमारे ट्यूबवेल्स ऑपरेट होंगे और 5:15 तक ऑपरेट होंगे। फिर उसके बाद ऑफिस टाइमिंग्स के टाइम हैं 8 से 10, फिर दोपहर को, ताकि अफ्तारी की तैयारी कर सकें, पका खाना जो अफ्तारी का सामान तैयार करना है। और अफ्तारी के वक्त 5 से ऑनवर्ड जो है 8:30 बजे तक तरावी नमाज तक ट्यूबवेल ऑपरेट होंगे।
پانی کی سپلائی انشور ہوگی، اور اسی طرح سیوریج کے جو مسائل ہیں ان کو مساجد ہیں ان تراویز وغیرہ کو ان کے ڈسلٹنگ ہم نے کر لی، ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں۔ غفران احمد کا مزید کہنا تھا کہ پانی کی قلت والے علاقوں میں سحری افطاری کے اوقات میں ٹینکرز تعینات کیے جائیں گے۔ تمام فیلڈ دفاتر 24 گھنٹے فعال اور متحرک رہیں گے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب پولیس کے رمضان میں مساجد، امام بارگاہوں کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ 75,000 سے زائد پولیس افسر، اہلکار، کمیونٹی رضاکار سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے ہم دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھیں گے۔ اس حوالے سے نیوز رپورٹ دیکھیے۔ رمضان کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ لاہور سمیت صوبے بھر کی 36,500 سے زائد مساجد، 2,179 امام بارگاہوں اور 444 اقلیتی عبادت گاہوں کا سیکیورٹی پلان فائنل کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 75,000 سے زائد پولیس آفیسر، اہلکار اور کمیونٹی رضاکار تعینات ہوں گے۔ لاہور میں 5,000 سے زائد آفیسر اور اہلکار سیکیورٹی انجام دیں گے۔ حساس مساجد، امام بارگاہوں پر 200 سے زائد واک تھرو گیٹ، 12,000 سے زائد میٹل ڈیٹیکٹرز استعمال کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پولیس ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھے، علماء کرام بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کا پرچار کریں، سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں ڈولفن اسکواڈ، پیرو علی ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ کریں۔ رمضان المبارک میں سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں سے تمام سرگرمیوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کونسل کا اجلاس، چکن کی قیمتوں کے تعین کے میکانزم کی منظوری دے دی گئی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پرائس کنٹرول کونسل کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان، چکن قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے کہا پرائس کنٹرول کونسل مانیٹرنگ، کوآرڈینیشن اور پالیسی سازی کا کردار جاری رکھے گی۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کے باقاعدگی سے انعقاد کو یقینی بنایا جائے، اشیاء ضروریہ کی مارکیٹوں میں دستیابی پر نظر رکھی جائے، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ آپ کو بتائیں چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ انتظامی افسران اشیاء کی مقرر قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائیں، گرام فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ ماہ رمضان میں اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ چیف سیکریٹری پنجاب کی زیر صدارت 10ویں روز بھی سیکریٹریز اور کمشنرز کا اجلاس۔ زاہد اختر زمان نے کہا کہ رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ انتظامی افسران اشیاء کی مقررہ قیمت پر دستیابی یقینی بنائیں، گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے اجلاس میں مزید کہا کہ اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ طلب اور رسد پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ ہر تحصیل، ضلع اور ڈویژن میں پرائس میجسٹریٹس کو متحرک کر دیا۔ ماہ مقدس کے دوران اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ بیس لائن ڈیٹا سے کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ماڈل بازاروں اور سہولت سٹالز میں بہترین ریلیف دیا جا رہا ہے۔ پھلوں، سبزیوں سمیت کسی بھی چیز کی قلت نہیں ہونی چاہیے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کے رمضان المبارک کے اوقات کار جاری کر دیے۔ ہفتے میں 5 دن کام کرنے والے دفاتر میں پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک ٹائمنگ ہوگی۔ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے دفاتر صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھیلیں گے۔ جمعے کے اوقات کار صبح 9 بجے سے 12:30 بجے دوپہر تک ہوں گے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ایل ڈی اے شہری سہولت مرکز کا رمضان المبارک میں عبادت کار کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمن رابعہ ریاست نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہری سہولت مرکز کے رمضان المبارک میں اوقات کار پر پیر سے جمعہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گے۔ پہلی شفٹ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، دوسری شفٹ دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ جمعے کے روز پہلی شفٹ صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک، جبکہ دوسری شفٹ دوپہر 2 سے شام 4 بجے تک خدمات انجام دیں گی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھجوروں کی فروخت میں تیزی، شہریوں نے سحر افطار کے لیے کھجوریں خریدنا شروع کر دی ہیں۔ شہریوں نے مہنگائی کے بھی شکوے کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر۔ رمضان المبارک میں کھجور افطار دسترخوان کا ایک بنیادی جزو سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک کے آتے ہی شہری کھجور کی خریداری کا تردد کرتے ہیں۔ ایرانی، سعودی اور پاکستانی کھجوروں سمیت دیگر مختلف اقسام کی کھجوروں سے دکانیں سج چکی۔ شہریوں نے بھی دکانوں مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سحر و افطار کا لازمی جز کھجور اب مہنگائی کی نظر ہو چکی۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں عوام کو ریلیف دے۔ اب لوگوں کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کھجور بہت پہلے سے ڈبل ریٹ ہو گیا ہے مارکیٹ میں، ہر چیز کا مطلب کہ رمضان فروٹ لے لیں، کھجور لے لیں، اینی تھنگ آپ کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں،
اس کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ کھجور کی پرائس بھی آبویسلی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت کی وجہ سے ظاہر رمضان میں کھجور کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، پرائس چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، غریب ہو امیر ہو، لیکن مارکیٹ میں ڈفرینٹ ورائٹی کے ریٹس ہیں۔ لاہور کے بازاروں میں شریفہ کھجور 1000 سے 1200 روپے کلو، ایرانی کھجور 480، مضافاتی کھجور 800، جبکہ اجوا کھجور 3200 سے 5000 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ رمضان آتے ہی مساجد میں نمازیوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ نماز کے لیے جانے سے پہلے خوشبو لگانا اور مسواک کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تسبیح، ٹوپی، جائے نماز، خوشبو اور مسواک کی خریداری بڑھ گئی۔ شہری کہتے ہیں نعمتوں اور رحمتوں کے مہینے میں خوب عبادت کریں گے۔ رمضان شروع ہوتے ہی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری نماز کے لیے ٹوپی، تسبیح، مسواک اور جائے نماز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ان اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے۔ دکانوں پر ٹوپی 300 روپے جبکہ خوشبو 1000 اور جائے نماز 600 سے 1000 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ان اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بعض علاقوں میں قیمتیں مناسب جبکہ کچھ علاقوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر جو نا ایک زندگی کے اندر پھر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں اپنے آپ کو جو نا کھپانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم اپنی نئی رمضان کے لیے ٹوپی، جائے نماز اور تسبیح وغیرہ خریدنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ریٹ ان کے تو مناسب ہیں، لیکن باقی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے شہریوں کو ایک پرابلم کا سامنا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک میں ان اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ امیر اور غریب سبھی خرید سکیں۔ مہنگائی کی ستائے عوام کے لیے کچھ ریلیف، پیٹرول 50 پیسے جبکہ ڈیزل قیمت میں 5 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی۔ شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو چکی ہیں، حکومت ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی کمی کروائے۔ اس حوالے سے نیوز رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کا عوام کے لیے ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 50 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ لاری اڈے پر لاہور سے اسلام آباد تک کا کرایہ 2470 جبکہ پشاور کا 2800 روپے لیا جانے لگا۔ مسافر لاہور سے سرگودا کا کرایہ 1100 جبکہ جھنگ کا کرایہ 1200 روپے ادا کرنے پر مجبور۔ مسافر کہتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹرز کرائے بڑھا دیتے ہیں مگر کم نہیں کرتے۔ یہ تو گورنمنٹ پیٹرول کم کرتی ہے، لیکن یہ جو ہے منہ مانگا ریٹ مانگتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور یہ کرایوں پہ جو ہے نا پابندی کروائے اور کرائے کم کروائیں گے۔ پیٹرول میں تو کمی آئی ہے، ڈیزل اور پیٹرول میں، بس کرائے میں کمی نہیں آ رہی۔ زیادہ حکومت سے درخواست ہے کہ کوئی مہربانی کی۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کرایوں کو نیچے لانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ پی ٹی ایم اے نے پنجاب میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ رمضان المبارک میں 2 سے 4 مارچ کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، اوورٹیک سنگھ میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھے کی کمشنرز ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ واسا، ریسکیو، محکمہ آبپاشی، لائف اسٹاک اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد محمدی فرنیچر مارکیٹ، شیزان فیکٹری، یونین آفس میں کیا گیا۔ آصف شوکت، حاجی راحت، شہزادہ سلطان، محمد علی افضل، شہزاد احمد، اظہر خان کے اجلاس میں شرکت۔ تاجروں کا ایف پی آر افسران کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا حکومت ایف پی آر کے افسران کو تاجروں کو ہراساں کرنے سے روکے۔ آپ کو اہم خبر ہے جس پر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد محمدی فرنیچر مارکیٹ، شیزان فیکٹری، یونین آفس میں کیا گیا۔ آصف شوکت، حاجی راحت، شہزاد خان، محمد علی افضل، شہزاد احمد، اظہر خان کے اجلاس میں شرکت۔ تاجروں کا ایف پی آر افسران کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا حکومت ایف پی آر افسران کو تاجروں کو ہراساں کرنے سے روکے۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کی زیر صدارت اجلاس، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، چوکی انچارج افسران کے اجلاس میں شرکت۔ ماہ رمضان میں سیکیورٹی انتظامات اور کرائم کا جائزہ لیا گیا۔ منشیات فروشوں اور قمار بازوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کل ایس پی کینٹ اویس شفیق کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں ایس ایچ اوز اور جو ڈی ایس پیز ہیں ان کے
पुलिस अफसरान ने शिरकत की और इस इजलास के अंदर एसपी कैंट की जानिब से तमाम अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर अफसरान जो हैं वो मंशियात फरोशों और जो जुआरी हैं उनके गिर्द घेरा तंग रखें और क्राइम कंट्रोल फौरी तौर पर करें। कोई भी वनफद कॉल मसूल होती है तो उसका बर वक्त कार्रवाई करें और बर वक्त पे रिस्पॉन्स किया जाए ताकि जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसमें कमी लाई जा सके। खास तौर पे सहरी और रफ्तारी के औकात में जो है वो लाहौर पुलिस सख्त तरीन सिक्योरिटी सर अंजाम देगी। जी आपका शुक्रिया शाहजेब शहजाद। जदीद ट्रांसपोर्ट की फरहमी से दही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि दही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट ना होना तकलीफदेह है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तारीखी इकदाम। मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरहला वार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफर करते देखकर दुख होता है। खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की मैस ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन को सब्सिडी देने के लिए इक़दामात की हिदायत। पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।